محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو حکم دیا ہے اس پر غور کریں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے عبادت کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے انسانوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں عبادت کا تصور نماز پڑھ رہے ہیں یہ عبادت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں یہ عبادت ہے، حج کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں عبادت ہے۔ بے شک یہ عبادت ہے، لیکن پوری عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، عبدیت کا، اپنی غلامی کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ غلامی کیسی ہوتی ہے؟ غلام کس کو کہتے ہیں؟ عبد کے معنی غلام، عبادت کے معنی بندگی، غلامی۔ اللہ نے اپنی غلامی کا حکم دیا ہے۔ غلام باندیوں کا رواج اس زمانے میں نہیں ہے، لیکن کتابوں میں جو حالات لکھے ہیں، غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کچھ خریدنا چاہے خرید نہیں سکتا۔ اگر آقا نے اجازت دی ہے کہ یہ مائی خرید لو، خرید سکتا ہے۔ اگر آقا نہیں ہے، وہ خریدنا چاہے مالک بن نہیں سکتا۔ وہ نکاح کرنا چاہے نہیں کر سکتا اگر آقا کی اجازت نہیں ہے۔ وہ 1000 مرتبہ قبول کر لے، اگر آقا کی اجازت نہیں ہے وہ قبول نہیں کر سکتا۔ کوئی چیز خریدنا چاہے نہیں خرید سکتا۔ اس کو آتھارٹی، اس کو پاور، اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی آقا نے اجازت دی ہے۔ یہی ہے عبادت، یہی ہے عبدیت۔ ہماری اپنی ذاتی مرضی کو، اپنی منشا کو دخل نہ رہے۔ ہم قرآن سے ہٹ کر، حدیث سے ہٹ کر، اللہ کے قانون سے ہٹ کر اپنی نہ چلائیں کہیں پر بھی، یہ ہے عبادت۔ شادی ہو، خرید و فروخت ہو، پڑوسی کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا مسئلہ ہو، ہماری زندگی کے جو بھی کام ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہوں، یہ ہے عبادت۔ اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، عبادت کا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب میرے عزیز و بزرگوں، ہم عبادت میں کامل ہیں؟ ہم عبادت کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ شادی ہماری اپنی مرضی سے، نعوذ باللہ ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے، بھائی شادی بیاہ کے مسئلے قرآن کیسے بتائے گی، اس کو سماج طے کرے گا۔ بھائی خرید و فروخت کے مسائل کو قرآن کیسے بتائے گی، حدیث کیسے بتائے گی، مفتی کیسے بتائے گی، اس کو یہ تو برادری کا مسئلہ ہے۔ بھائی جھگڑا ہے، کوئی فیصلہ ہے، بھائی اس کو قرآن کیسے بتائے گا، اس میں حدیث میں راستہ کہاں ہے اس کا، اس کو مفتی کیسے بتائے گا، اس کو تو سماج بتائے گا، برادری بتائے گی۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ تو اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ اور جو نجات ہے وہ کامل عبادت پر ہے، جو جہنم سے براعت اور جنت میں داخلہ وہ کامل عبادت پر ہے۔ شادی اگر ہماری اپنی مرضی سے ہے، عبادت کامل نہیں ہوگی تو معلوم نہیں کون کون سی ناجائز چیزوں سے انسان کو پیار ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ جب آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں رہتی، جن چیزوں کو آدمی جن چیزوں کے ساتھ جڑنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، ان سے بھی پیار ہو سکتا ہے۔ شراب، آدمی اپنے خون پسینے کے کمائے ہوئے پیسے سے خرید کر شراب پیتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے۔ اگر بھرے مجمع میں اس کو یوں بلائے جائے کہ او شراب پینے والے یہاں، او شرابی، تو لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آدمی دھوکہ دیتا ہے، اپنی محنت سے دھوکہ دیتا ہے، لیکن اگر اس کو بھرے مجمع میں دھوکے باز کہا جائے، نفرت کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ کی مدد نہیں ہوتی، جب آدمی قرآن و حدیث کی راہبری حاصل نہیں کرتا، جن چیزوں سے جڑنے کو مجمع عام میں اپنی توہین سمجھتا ہے، ان سے وہ آدمی جڑ جاتا ہے، ان سے پیار اسے ہو جاتا ہے۔ جھوٹ آدمی بولتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، لیکن اگر اس کو بھرے مجمع میں جھوٹا کہا جائے تو آدمی نفرت کرتا ہے۔ کتنی چیز جو سراپا بے عزتی کی ہیں، ذلت کی ہیں، لیکن جب اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے انسان کے اوپر، جب اللہ کی لعنت پڑتی ہے، ان کو عزت کا معیار سمجھتا ہے۔
بھائی اگر آج کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی ہم اسلام، جہاں راستے چلتے چلتے ہمیں اسلام نظر آئے، محلے میں گھستے گھستے ہم کو اسلام دکھائی دے، وہ جگہ ہم کو دکھاؤ۔ مسجد میں تو اسلام دکھائی دیتا ہے، مسجد میں تو ہم مسلمان نظر آتے ہیں، اس کے باہر معلوم نہیں ہوتا۔ اسلام کے معنی سراپا سلامتی، مسجد کے باہر تو ہے ہی نہیں، کچھ بھی کریں اپنی مرضی سے کریں، جبکہ اسلام کے معنی سپردن، اپنے کو اللہ کے حوالے کر دینا، تابع ہو جانا، یہ ہے اسلام۔ شادی بیاہ ہمارے اپنی مرضی سے ہیں، یعنی جب آدمی قرآن و حدیث کی رہبری حاصل نہیں کرتا تو جو ذلت کی چیز ہے، ذلت کی، جو مردانگی کے خلاف ہیں، ان کو آدمی اپنی عزت کا معیار، عزت کا تاج سمجھتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے، ظاہر بات ہے دینے والا لینے والے سے افضل ہوتا ہے۔ شادی بیاہ میں نہایت ذلت کے کام کو، بڑا سا بڑا آدمی پڑھے لکھے ذلت کے راستے کو، ذلت کے طریقے کو اپنی عزت کا معیار، عزت کی کسوٹی سمجھتے ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں یعنی بھیک مانگنے کو، بھکاری پن کو، فقیری کو عزت کا معیار۔ دلہا جس پلنگ پر سو رہا ہے وہ بیوی کا پلنگ ہے، بیوی کے پلنگ پر سو رہا ہے۔ جس گاڑی پر چل رہا ہے، دلہن کو لینے جا رہا ہے، وہ کار بیوی کی ہے، بیوی کی۔ جس کٹوری میں کھا رہا ہے وہ کٹوری بیوی کی کٹوری میں کھاتا ہے، بیوی کی کٹوری میں۔ جس گدے پر سو رہا ہے وہ بیوی کا ہے، دلہن کا ہے، بیوی کا ہے، بیوی کی کمائی کر رہا ہے، بیوی کی غلام ہے یہ۔ جو کار لے کر گیا ہے چڑھائی کر کے، راجہ بن کے، ان کاروں کا کرایہ بیوی ادا کر رہی ہے، بیوی دے رہی ہے، بیوی کار کا کرایہ ادا کر رہی ہے، بیوی کار کا کرایہ دے رہی ہے۔ اور دھول گولے پھٹ رہے ہیں، جو چٹخ رہے ہیں، ان کا پیسہ بیوی دے رہی ہے، بیوی کے پیسے، بیوی کے۔ اب سیٹ بن کے چلائے گا، پھر وہاں بھیک مانگے گا، بیوی چکائے گا ان کو، بیوی کی کمائی کھا رہا ہے، بیوی کا بستر ہے، بیوی کا پلنگ ہے، بیوی کی چمچ ہے، بیوی کی کٹوری ہے، بیوی کا دیگچا ہے، بیوی کا پتیلا ہے۔ آپ بتائیے، ٹوٹل سامان بھیک کا ہے، بھیک مانگا ہوا، بیوی کی کمائی کھا رہا ہے، بیوی کی سرپنچ صاحب، مولانا صاحب، لمبردار صاحب، بیوی کی کمائی کھا رہا، بیوی کا پلنگ ہے، بیوی کا گدا اور بیڈ اور چادر بیوی کی، انورٹر بیٹر بیوی کا ہے، بیوی کا۔ اور اس کی عزت کے، اس کی شیخی کا ٹھکانے نہیں۔ ارے بیوی کے پلنگ پر سو رہا ہے، کیوں اکڑتا ہے؟ اکڑتا کیوں ہے؟ ہوگا لمبردار سرپنچ، بیوی کے باپ نے دیا تجھے گاڑیوں کا کرایہ، نائی جو پرچہ لے کر گیا شادی کا، اتنے دے دوں، کیا مطلب؟ دے گا نا، نائی کو اتنے دے دوں یعنی ادا کرے گا مجھے۔ وہ پرچے کے، اس بھکاری کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، اس پرچے کو پہنچانے والا پیسہ کون دے گا؟ بیوی دے گی، بیوی۔ یہ پورا بے شرمی کا پروگرام ہے، پورا بے شرمی کا۔ لیکن جب عقل ماری جائے، بے شرمی کو آدمی عزت کا معیار سمجھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، بیوی کی کمائی، لڑکا پیدا ہو گیا، بھوکے ہو گئے، مر گئے، لڑکا پیدا ہو گیا، خرچہ بڑھ گیا، پیسے لے کا، بیوی لے کا پیسہ، لڑکے کا خرچہ بڑھ گیا، کار لے کا، موٹر سائیکل لے کا، لکڑی لے کا، بھینسوں کا چارہ لے کا، بھینسوں کا چارہ، یعنی پوری زندگی یہ گھر کیا پروان چڑھے گا، اس گھر میں کیا مفتی اور محدث فقیہ تیار ہوں گے، اس گھر میں کیا پائلٹ تیار ہوں گے، آئی جی اور کمشنر اور ڈاکٹر تیار ہوں گے، جو بیوی کی کمائی پر بیٹھے ہیں ہاتھ پسارے۔ ان سے آپ امید لگاتے ہیں کہ آئی جی جنیں گی، یہ کمشنر جنیں گی، یہ پائلٹ جنیں گی، یہ محدث اور فقیہ جنیں گی۔ بیوی کی کمائی کھا کر بچے پیدا کیے آپ نے، بیوی کی کمائی کھا کر، ٹھکانے نہیں شیخی کے۔ 51 کار کس کی ہے؟ فقیر ہے، کرایہ تو بیوی چکائے گی۔ آیا مسحری صوفے بیٹھے ہیں، شیخی کا ٹھکانے نہیں، بیوی کا صوفہ ہے، بیوی کا کرسی، بیوی کی کرسی، بیوی کی۔ یہ عزت ہے، بے عزتی ہے؟ عزت ہے، بے عزتی؟ آپ بتائیے، آپ خود فتویٰ دو، آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں، آپ خود فتویٰ دو، کیا ہے؟ دعوتیں ہم کھاتے ہیں،
ब्याजू रकम लाके शादियों में दावत हो रही है, हम जो चढ़ के जा रहे हैं। मसला पूछो, मसला पूछो। वहीं से कहाँ बात पहुँच गई? लड़कियों की पैदाइश को बोझ समझते, बोझ। छूचक अगर चाहे इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन लड़कियों का छूचक आता है, लड़कियों का। लड़की पैदा हुई है इसलिए मोटरसाइकिल देने जा रहे हैं, लड्डू बट रहे लड़कियों का। तो मेरे अजीज़ व बुज़ुर्गों, हमारे जहनों में जो इबादत का तस्वुर है वो बहुत छोटा है। भाई इस्लाम फैसलों में इस्लाम की रहनुमाई हासिल क्यों नहीं करते? रिश्तों में इस्लाम की रहनुमाई हासिल क्यों नहीं करते? एक कुरान की आयत, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत तशरीफ़ ले आए, असल तो उनको ही सुनना है। देखो हमारा ईमान देखो, कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, क़व्वामीन बिलक़िस्त, इंसाफ पर डटो, इंसाफ पर जम जाओ, इंसाफ पर डट जाओ। वलौ अला अनफुसिकुम, वलौ अला अनफुसिकुम, ऐस इंसाफ की बात को हो। अगर इंसाफ के कहने में ये मैं मौलाना साहब हूँ, सामने वाला शराबी, चोर, जानी, बेईमान, लेकिन ये फ़िलहाल का जो मसला है वो हक पर है। फ़िलहाल का जो मसला है ये मौलाना साहब है, सामने चोर, जानी, शराबी, झूठा, बग़ैर ईमान वाला, लेकिन फ़िलहाल के मसले में ये हक पर है। कुरान कहता क़व्वामीन बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम, सच्ची बात कहो, इंसाफ पर डटो, वलौ अला अनफुसिकुम, चाहे खुद के खिलाफ पड़े। ये इस्लाम कब दिखाई देगा? ये इस्लाम कहाँ मिलेगा? हम देखना चाहते हैं ये इस्लाम कहाँ मिलेगा, हम देखना चाहते हैं कहाँ मिलेगा ये इस्लाम। अल्लाह ने इबादत का हुक्म दिया, गवाही में अब्दियत, अल्लाह का कानून माने, शादी में अब्दियत, अल्लाह का कानून माने, फैसले में अब्दियत, गुलामी, अल्लाह का कानून माने, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ अब्दियत, अल्लाह की गुलामी, अल्लाह का कानून माने। शुहदा वलौ अला अविल वालिदैन, ये फ़िलहाल का जो मसला है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये सामने वाला गैर है, मुसलमान, गैर मुसलमान, दीनदार, बेदीनदार, लेकिन फ़िलहाल के मसले में ये बेदीन आदमी, बग़ैर ईमान वाला, ये हक़ पर है, मेरे माँ बाप गलती पर हैं, सच्ची गवाही दो। अविल वालिदैन, चाहे माँ बाप के ख़िलाफ़ पड़े। बताओ फैसलों में, पंचायतों में हमको असबियत नहीं दबाती, ख़ानदान नहीं दबाता हमको, मेरा समाज है ये नहीं दबाता हमको, ये अपना है ये गैर है ये नहीं दबाता। जिस कुरान को मानकर हम मुसलमान हैं, उस कुरान का कानून ये है क़व्वामीन बिलक़िस्त, सच्चाई पर, इंसाफ पर डटो, इंसाफ पर। ये इंसाफ पर डटना और जमना कहाँ दिखेगा, हम देखना चाहते हैं। ये है इबादत, ये है ईमान, ये है इस्लाम। तालीम, इस्लाम में तालीम की अहमियत और इफादियत। अल्लाह ने उस ज़माने में जब कुरान को नाजिल किया, चोरी, लड़कियों को ज़िंदा ज़मीन पर गाड़ना, शराब और कत्ल करने के वसीयत करके मरना, ये सारे जराइम थे। लेकिन अल्लाह ने इक़रा, यहाँ से कुरान की शुरुआत की, पढ़ना, पढ़ना। ये तालीम हम में कब आएगी? हमारे बच्चे अनपढ़ क्यों हैं? जैसे नमाज फ़र्ज़ है, बाप को, माँ को अपने बच्चों का निज़ामुल औक़ात, टाइम टेबल ये मालूम हो, 3 बजे मेरा बच्चा खाना खा रहा है, 3:30 मेरा बच्चा कापी में लिख रहा है, 4:30 बजे मेरा बच्चा फला किताब को लिख रहा होगा, 10 बजे दिन में मेरा बच्चा मदरसे में होगा, 11 बजे मेरा बच्चा उस क्लास में बैठा होगा, 9 बजे मेरे बच्चे का कुरान का सबक है, ये मैथ का सब्जेक्ट है। ये टाइम टेबल, ये निज़ाम माँ बाप के हाथ में क्यों नहीं है? ये है इस्लाम, औकात की कदर, वक्त को ज़ाय न करना। अब हम ढूंढते हैं, कभी हुकूमतों को बकते हैं, कभी दुनिया को बकते हैं। जो कौम पढ़ती नहीं है, अनपढ़ रहती है, वो गुलाम बनती है, वो लेबर बनती है। और जो हुकूमत, जो कौम पढ़ती है, इल्म जिसका अंदर होता है, वो उड़ती है, वो हाकिम बनती है। और जो नहीं पढ़ती वो गुलाम बनती है, पैरों से कुचली जाती है।